کیا انہوں نے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نور جب یہ منتقل ہوا اما آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شکم پر کہا کہ اس وقت کا ماحول کیا تھا، اس وقت میں جو فضا ہے اس کی کیا رنگ تھی، تو انہوں نے ذکر کیا فرمایا وروی انہ کانت قریش فی جدب شدید وضیق عظیم. فرمایا جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پر نور آنے سے پہلے قریش کی حالت یہ تھی کہ قریش بہت سخت قحط سالی میں مبتلا تھا اور بہت زیادہ پریشانیوں کا ماحول تھا. حالت یہ تھی لوگ بھوک سے سالوں پرانے اور کوڑے اور کرکٹوں پر پڑی ہوئی اڈیاں کھا رہے تھے. اتنی قحط سالی تھی، اتنی تنگیاں تھی، ہر گھر میں پریشانی اور ہر گھر میں اندوہ اور غم کا ماحول تھا. فرمایا کہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا فلما حملت به صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نور کی تشریف آوری ہوئی، سیدہ اما آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شکم پر نور میں جب وہ نور کی تشریف آوری ہوئی، فرمایا پھر کیا ہوا؟ فرمایا اخضرت الارض وحمرت الاشجار واتاهم الوجد من كل جانب. فرمایا پھر کیا ہوا؟ بس نور کا آنا تھا کہ ساری سرزمین سرسبز شاداب ہو گئی. اور کیا ہوا؟ وحمرت الاشجار. فرمایا وہ درخت جو صدیوں سے خشک ہو گئے تھے ان کی تن جو ہے وہ بھی خشک ہو گیا تھا. ٹہنیاں اور پتے تو کچھ کیا تھا، وہ تن جو ہے اندر سے بھی خشک ہو گیا تھا. محسوس یہ ہوتا تھا، حقیقت یہ تھی کہ جڑ کے ساتھ اس کا تعلق بھی نہیں رہا تھا. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی آمد ہوئی اور وہ نور ابھی والدہ مائدہ کی شکم پر نور میں صرف اس کا ظہور ہوا ہے. فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ ایک تو سارے جہان اور میدان مکہ شریف میں الارض پر استغراق ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف مکہ شریف نہیں، پورا روح زمین میں ہر طرف سبزہ اور ہریالی ہو گئی. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ درخت جو خشک ہو چکے تھے، جڑ بھی خشک ہو گئے تھے، فرمایا ان کی ٹہنیاں بھی لگ گئی اور ٹہنیوں پر جو ہے نا وہ پتے بھی لگ گئے. اور کیا بات ہے، کہا کہ اس پر پل بھی لگ گئے، لوگ اس کے پل کو کھا کے سیر بھی ہو گئے. اتنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نور پر نور پر اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی رحمتیں اور نعمتیں کا نزول ہوا. وَأَتَاهُمُ الْوَجْدُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ. پھر کیا ہوا؟ کہ ہر چیز میں جو ہے نا وہ فراخی آ گئی، وسعت آ گئی، اولاد میں وسعت آ گئی، مالوں میں وسعت آ گیا، ہر چیز میں وسعت آ گئی. حتیٰ کہ جس پیدائش ہوئی نا سرکار کی، حدیث شریف میں ہے کہ اس سال سارے گھروں میں جتنے بھی اولاد پیدا ہوئی سب کے سب نرینہ اولاد تھی. اتنی فراخی ہوئی. اور پھر فرمائے کہ فسمیت تلک السنہ التي حمل فيها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنۃ الفتح والابتہاج. فرمایا کہ عرب میں اسی سال کو، جس سال سیدہ آمنہ کی شکم پر نور میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، انہوں نے تاریخ میں آج بھی موجود ہے، اس سال کا نام سنۃ الفتح والابتہاج رکھ دیا گیا. یعنی یہ وہ سال ہے جس سال میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا، اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل گئے. اور ابتہاج کا معنی ہے خوشی کا سال. ابتہاج عربی زبان میں کہتے ہیں خوشی کو، یعنی شادی اور خوشی کا جو سال ہے اور اللہ کی رحمت کی دروازے کھلنے کا جو سال ہے وہ وہی سال ہے جس میں حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تشریف لائے. سیدہ اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شکم پر نور میں. میرے بھائیوں آپ بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں جب نور کا جو وجود مسعود ہوا اس وقت بھی میلاد شریف منایا گیا. اس وقت بھی درختوں کے پتوں پر محمد رسول اللہ لکھا گیا، حور و غلمان کی پلکوں پر اور ان کی جو ہے نا وہ جبینوں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا گیا. سرکار کا ذکر خیر اس وقت بھی شروع ہوا. اور جب نور کا ظہور ہوا والدہ مائدہ کی شکم کو نور میں، پھر کیا ہوا؟ اخضرت الارض وحملت الاشجار، کہ ہر طرف ہریالی اور سبزہ ہو گیا. اس وقت اللہ رب الجلال نے
سبزہ ہی سبزہ ہوا ہر طرف، اور آج بھی تو جھنڈے لگتے ہیں، سبزہ ہوتا ہے ہر طرف. یہ بس وقت وقت کی بات ہے. اصل جو حقیقت اور جنس ہے وہ یہی ہے حضور قرون سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر دینا. میرے بھائیوں، ایک اور روایت